میں آج یونیورسٹی آف ملاکنڈ کل آیا ایک لیکچر دینے. ظاہر ہے پروفیسر کا کام یہی ہے گھومنا اور لیکچر دینا، خاص کر میری عمر میں. تو میرا دوست مجھ سے تو 15-16 سال چھوٹا ہے، بٹ بریلینٹ، اور ہمارا ایک چیز مشترکہ ہے کہ وی سیل ان سیم بوٹ. مطلب ہے یہ ہے کہ جو پختونخوا کی ایک بگڑی ہوئی اور ایک ٹف یونیورسٹی گومل، ہم دونوں اس کے وائس چانسلر رہے ہیں. افتخار صاحب کیا حال ہے؟ الحمدللہ سر، اللہ کا کرم ہے، بہترین. یو آر بیک ٹو یور پیرنٹ یونیورسٹی، اور یو مسٹ بی ٹیچنگ، پروفیسر ہیں آپ یہاں. سر میرا جو ہے پسندیدہ چیز ٹیچنگ ہے، اور ٹیچنگ کے ساتھ ساتھ ریسرچ ہے. میرا فیوریٹ سبجیکٹ کوانٹم میکینکس ہے، اور آج کل دنیا میں جو ہے ایک کہانی چل رہی ہے کوانٹم میکینکس کے حوالے سے، تو میں بھی کوانٹم میکینکس کے حوالے سے انیشیٹیوز لیے ہوئے. آج کل میں لگا ہوا ہوں، مطلب یہ ہے کسی طرح سے فزکس کو سر میں مطلب ہائر ایجوکیشن کو، فزکس کو، اور خصوصاً آج کل کوانٹم میکینکس کو پروموٹ کر رہا ہوں پاکستان میں. گریٹ گریٹ. یو نو نتھنگ لائک ٹیچنگ. میں تو 2 دفعہ پبلک یونیورسٹیوں کا وی سی رہا، اور 1 دفعہ پنجاب میں، اور آپ بھی 2 یونیورسٹیوں کے ایبٹ آباد کے وی سی تھے. نتھنگ لائک ٹیچنگ. یہ جو آپ کو اسٹوڈنٹ رسپیکٹ دیتا ہے، خاص کر جب وہ گریجویٹ نہیں ہوتا، کسی پوسٹ پہ ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ ریئلی آئی اچیوڈ. اور استاد کی ایک اولاد نہیں ہوتی، بہت ہوتی ہیں. بلکہ میں تو یہ کہوں گا جو وی سی شپ ہے تو نخرے ٹخرے، ویل پیڈ گاڑیاں، لیکن تھینک لیس جاب ہے. میں نے اندر سے آنیسٹلی بتاؤں وی سی شپ کو نہیں انجوائے کیا جتنا ٹیچنگ کو کیا. اینی ہاؤ، افتخار صاحب، میں آپ سے آج ایک سوال پوچھتا ہوں جو میرا دل چاہتا ہے میں اب یہ بڑے بڑے انٹلیکچوئل جو یونیورسٹی لیول پہ پوچھوں یہ بات. وہ میری ایک ہمبل سیئنگ بھی ہے کہ نیشنز آر بلٹ اینڈ ڈسٹرائڈ ان کلاس رومز. یہ جو ہائر ایجوکیشن ہے، اس کی کوالٹی کو ہم کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ ہاؤ وی کین انہانس اٹ؟ سر یہ بہت بنیادی کویسچن ہے، اور اس کا جواب دینے کے لیے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارا ہائر ایجوکیشن کا سسٹم ہم نے کہاں سے اڈاپٹ کیا ہے. ہم نے یو ایس کا ہائر ایجوکیشن اڈاپٹ کیا ہے، اور یو ایس کا ہائر ایجوکیشن ہم نے اس لیے اڈاپٹ کیا ہے کہ ساری دنیا نے ہم سے پہلے اس کو اڈاپٹ کیا تھا. یو کے نے اڈاپٹ کیا ہے، چائنا نے اڈاپٹ کیا ہے، کوریا نے کیا ہے. ہمارے پاس کوئی چوائس ہی نہیں تھی. اب کویسچن یہ ہے کہ ہم کیسے سسٹم کو ان کی طرح لے کے جا سکتے ہیں. تو میں صرف ایک بات کروں گا، ویسے بہت ساری باتیں ہو سکتی ہے، لیکن ایک بات میں کروں گا. اگر وہ ایک بات ہم کریں تو بہت چینج لایا جا سکتا ہے. اور وہ ایک بات یہ ہے کہ یہ جو سیمسٹر سسٹم ہے یہ ٹوٹلی بیسڈ ہے کتاب پر، ٹوٹلی کتاب پر بیسڈ کرتا ہے. اسٹینڈرڈ ٹیکسٹ بک، کوئی بھی ایسا پروگرام امریکہ میں، یورپ میں نہیں ہے جس کا کوئی اسٹینڈرڈ ٹیکسٹ بک نہیں ہے. اور اسی لیے اس سسٹم کو، جو امریکن سسٹم ہے، اس کو بکش سسٹم کہتے ہیں. اگر ہم صرف ایک بات کو پاکستان میں لاگو کر سکے، اور وہ ایک بات یہ ہے کہ جو بھی کورس جو بھی بندہ پڑھاتا ہے وہ ایک کتاب کو ضرور اس میں پڑھائے، اسٹینڈرڈ کا کتاب. آپ دیکھیں کہ ہمارا ہائر ایجوکیشن کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. میں نے اپنے بچوں میں دیکھا کہ ان کی صلاحیتیں بہت ہیں. میں نے جب بچوں کو پڑھاتا ہوں، ایم فل لیول پر ہے یا بی ایس لیول پر ہے یا پی ایچ ڈی لیول پر، میں نے دیکھا کہ ہمارے لوگ جتنے جو ہے موٹیویٹڈ ہے، جتنے محنتی ہیں، جتنا کام کرنا چاہتے ہیں، شاید امریکہ اور یورپ سے بہتر ہے. لیکن کوئی ان کو صحیح سمت میں تو لے کے تو جائے نا. اور صحیح سمت میں جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ کتاب ہے.
اسٹینڈرڈ کی کتاب. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم کیوں اسٹینڈرڈ کا کتاب نہیں لے کے آنا چاہتے یا یہ کیوں نہیں آتا ہے. اس کے بہت سارے وجوہات ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو سیمسٹر سسٹم کا پتہ ہی نہیں ہے. اگر سیمسٹر سسٹم کا لوگوں کو صحیح پتہ چلے تو ان کو یہ پتہ چلے گا کہ ہمارا اور یو ایس کا جو سب سے مین گیپ ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر کورس کا اسٹینڈرڈ کا ٹیکسٹ بک ہے. یہاں پر کتاب نام کا کوئی چیز نہیں ہے. جب کتاب نہیں ہے تو علم نہیں ہے. جب علم نہیں ہے واٹ وی آر گیٹنگ ویکیپیڈیا, تو اس سے تو پھر چیزیں پوری نہیں ہوتی. تو سر آپ کے کوشچن کا یہی میرے پاس آنسر ہے کہ انیشیلی جو سسٹم ہے اس کا جو بنیادی ریکوائرمنٹ ہے وہ کتاب ہے, اس کو اس میں ہم امپلیمنٹ کریں تو یہی پھر چیزیں بہتر ہو سکتی, بہتر ہیں انشاءاللہ. ڈاکٹر افتخار, what do you mean by standard book؟ میں مطلب زیادہ want to understand. سر یہ اسٹینڈرڈ ٹیکسٹ بک جو ہے اس کی جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ ہر کورس میں کچھ کتابیں لکھی گئی ہیں جن کا معیار مطلب یہ ہے. میں کتاب کا ذکر کروں گا. فزکس میں ایک کتاب ہے جے ڈی جیکسن نے لکھی ہے الیکٹرو ڈائنامکس کی. یہ کتاب 1960s میں لکھی گئی ہے. ساری دنیا میں امریکہ میں انہوں نے سروے کیا تو امریکہ کی یونیورسٹیوں میں 100 میں سے 97 یونیورسٹیاں وہ کتاب پی ایچ ڈی لیول پر پڑھاتے ہیں. اسی طرح گولڈ سٹائن کی ایک کتاب ہے الیکٹرو ڈائنامکس کی, وہ 1950s میں لکھی گئی ہے. اور وہ کتاب آپ امریکہ میں جائیں گے, یورپ میں جائیں گے, کسی بھی یونیورسٹی میں جائیں گے تو وہ کتاب جو ہے 100 یونیورسٹیوں میں سے 95 میں وہ کتاب پڑھاتے ہیں پی ایچ ڈی لیول پر. تو اب یہ جو اسٹینڈرڈ ٹیکسٹ بک کا مطلب یہ ہے کہ جو کتاب اس وقت دنیا بین الاقوام میں جو ٹاپ کی یونیورسٹیاں ہیں جہاں پر جو کتابیں پڑھائی جاتی ہے انہی کتابوں کو ہم پڑھائیں. یہ نہ ہو کہ مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی کتاب پڑھے لکھے اس کا اسٹینڈرڈ نہ ہو, اس میں غلطیاں ہو. جس ہاؤ افتخار صاحب, یونیورسٹی آف ملاکنڈ ڈوئنگ بڑا میں تو یہاں 12 سال پہلے آیا تھا, اب تو بڑا خوبصورت کیمپس بن چکا ہے, انجوائبل, بیوٹیفل. تو ہاؤ اٹس ڈوئنگ, شارٹ ویوز آپ کے چاہیے. سر اس وقت آپ دیکھیں کہ اگر پبلک سیکٹر یونیورسٹی میں ٹاپ کا میرٹ ہے تو وہ یونیورسٹی آف ملاکنڈ کا ہے. تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ اس کے ایکیڈمکس کا. ایک اور جو ہے اچھی بات یونیورسٹی آف ملاکنڈ کے بارے میں میں بتا دوں کہ پاکستان کا سب سے فاسٹ سپر کمپیوٹر جو ریسرچ پرپس کے لیے استعمال ہو رہا ہے وہ بھی یونیورسٹی آف ملاکنڈ میں انسٹال ہے, جو ریسرچ کے لیے لوگ اس کو ود ان دا کنٹری اور باہر سے لوگ استعمال کرتے ہیں. ڈاکٹر افتخار, آپ 2 times وی سی رہے, I mean 6 year. پختونخوا میں ٹرم 3 سال ہے, یہ دنیا میں کہیں نہیں ہے. جہاں ہے وہاں 2 سال پھر اور بھی ہیں سبجیکٹ ٹو ہز پرفارمنس 5 سال جیسے کشمیر میں. بٹ اینی ہاؤ قانون ہے, جو قانون بن گئے. پختونخوا کی حکومت کے دل میں پتہ نہیں کیا آیا. میں تو 4 سال کے لیے مطلب تھا جب میں گومل کا وی سی تھا, اور سنا دیکھا دیکھی بلوچستان نے بھی 3 کر دیے. بٹ اینی ہاؤ وی سی شپ یاد آتی ہے آپ کو؟ آپ تو ایبٹ آباد کے وی سی رہے, لیکن اسمال یونیورسٹی گومل یونیورسٹی یاد آتی ہے؟ سر ایسا ہے کہ گومل یونیورسٹی جو ہے دس واز دا موسٹ چیلنجنگ پلیس. اور اس میں جو ایک چیز مجھے یاد آتا ہے اور جس پر میں فخر کرتا ہوں کہ گومل یونیورسٹی کو جس طرح سے میں نے سیٹ کیا, لوگ کہتے تھے کہ یہ نہیں ہو سکتی, اس کو میں نے ایسا سیٹ کیا, لوگوں نے بہت کوآپریٹ کیا, بچے خوش, ان کے فیملیز خوش, فیکلٹی خوش, امپلائیز خوش. آپ اس کی بیوٹی کو دیکھیں, کتنی چیزوں کو میں نے امپروو کیا. تو دیکھیں کہ اس میں صرف یہی بات ہے کہ بندے کے دل میں ہو کہ میں نے کرنا ہے, پھر وہ پیچھے نہ ہٹے, آگے جائے. اس کے لیے نیچرلی آپ جو ہے جب اور ایک بات بتاؤں, مطلب میں خود بھی وی سی رہا, a very tough university, challenging, لیکن آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی. But anyhow, you don't need to comment on that. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے ساتھ
پروونشل گورنمنٹ نے زیادتی کی. بٹ وہ ایک سینگ ہے, میں اس کو بڑا فالو کرتا ہوں, افتخار صاحب سن لیں یہ, کہ مین کین بوتھ forgive and forget but nature does neither. جی سر ایسا ہے کہ دیکھیں کہ یہ جو پوزیشن ہے, اس پوزیشن میں چیزیں آتی ہے, چیزیں جاتی ہے, ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے, اور ڈفرینس آف اوپینین کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک غلطی پر ہو, دونوں بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں. مطلب دیکھیں کہ ہر بندہ اپنی ایک پوزیشن میں, فزکس کا بندہ ہو, آپ ایک فریم میں ہے, دوسرا بندہ دوسرے فریم میں ہے, وہ ایک طرف سے دیکھتا ہے, آپ دوسری طرف سے دیکھتے ہیں, دونوں ٹھیک ہوتے ہیں. اب ایک چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ گومل کے فائنانسز کا, مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا تھا کہ چیزیں ٹھیک ہو گئی تھی. سر میں جب ادھر تھا, لوگوں کا اتنا ٹرسٹ بن گیا کہ 3500 ایڈمیشن ہوئے تھے ایک ساتھ. آپ اینی ہاؤ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں ڈاکٹر صاحب کے وہ وقت پھر پروف کر دیتا ہے. آپ کا جو گناہ ہوتا ہے نا, اس کو کی صفائی یا معاف آنے والی دن دیتے ہیں, اس وقت آدمی جو بھی ہوتا ہے. بٹ اینی ہاؤ آپ خوش ہیں؟ سر میں بہت خوش ہوں. مجھ پر دیکھیں پہلے بھی حکومت نے ٹرسٹ کیا تھا, آج بھی حکومت ٹرسٹ کر رہی ہے. پچھلے دن کنوکیشن میں گورنر صاحب نے اپنا چھوگا اتار کے مجھے پہنا دیا. میں نے سنا میں دیکھے کہ گورنر صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں اس پر فخر ہے. وہ کہتے ہیں ایک چھوٹی سی سینگ ہے, لیکن میرے لیے تو بہت وہ زندگی میں کہتے ہیں خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پہ خوش ہے. تو افتخار خان, میں تو آج واپس چلا جاؤں گا, بٹ اللہ آپ کو خوش رکھے. اینڈ آئی پرے یو بیکم وائس چانسلر, یا اس سے بھی ہائر پوسٹ پہ ونس اگین. وہ سریکی کا ایک پوئٹ ہے, درویش انسان ہے, شاکر شجاع آبادی. وہ کہتا ہے شجاعت دعا تو شاکر منگی کر, خدا جانے دعا جانے, کہ دعا شاکر تو مانگی کر, رب جانے اور دعا جانے. اور پشتوں میں بھی پٹھان علاقے میں بیٹھے ہیں, وہ کہتے ہیں, غنی بابا کہتا ہے کہ تاج دے چا دے زرو, چا تاج دی سی دا غمونو, ویش پبل پلاس دے کہتا خان دے اکا دزاڑے. تھینک یو افتخار خانہ.